الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل ان كانت لكم الدار الآخرہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے لیے ہی خالص آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصۃ من دون الناس، صرف تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت، تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ ہرگز کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیے اعمال، واللہ علیم بالظالمین، اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں ظالمین کو۔ نبی علیہ السلام کے دور میں جو یہودی تھے وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ جنت خالص ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی بھی نہیں جائے گا، خالص ہم جائیں گے، من دون النساء من دون الناس، لوگوں کے علاوہ صرف ہم جائیں گے، عند اللہ، اللہ نے ہمارے لیے ہی جنت بنائی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے محبوب پیغمبر، آپ ان سے فرما دیں اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، اتنا تمہیں اعتماد اپنی بات پر ہے، یقین ہے کہ ہم جنتی ہیں، جنت جاگیر ہماری ہے، جنت گھر ہمارا ہے، تو پھر ایک کام کر لو نا، فتمنوا الموت، پھر تم موت کی تمنا کرو، پھر کیا کرو؟ پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ جنت تو تمہارا گھر ہوا پھر تمہارے دعوے کے مطابق، اور جنت جیسی جگہ ہی کائنات میں نہیں، جنت ہی کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں، اچھے اعمال کہ ہم جنت میں جائیں، تم جنت میں جانے کے لیے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر لو، کہو کہ اللہ تعالی ہم سب مر جائیں۔ یہ چیلنج ربوبیت تھا، چیلنج خداوندی تھا یہودیوں کو، اور وہ تمنا ہرگز نہیں کر سکتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ چیلنج آسمانی ہے، آسمان سے اترا ہوا چیلنج ہے، اللہ کی طرف سے چیلنج ہے، اگرچہ لسان نبوت سے ہے لیکن یہ چیلنج اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر وہ یہودی تمنا کرتے تو وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے، ہم نے تمنا کرنی ہی ہے کہ اگلے لمحے میں ہم سب مٹ جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی چیلنج قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں نا، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہیں تو کہہ دینا کہ ہمیں موت آ جائے۔ موت سے تو یہ ڈر رہے ہیں، موت سے یہ ڈر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے کیے ہوئے کرتوت، ان کے کیے ہوئے اعمال، یہ اپنے کرداروں سے واقف ہیں، انہوں نے جو آگے بھیج رکھا ہے وہ سب یہ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھیجا ہے اس کا بدلہ جنت نہیں جہنم ہے۔ اب یہاں پر لمحہ فکریہ یہ ہے، یہود موت کی تمنا نہیں کر رہے، موت سے مسلمان بھی گھبراتا ہے، ڈرتا ہے مسلمان، ڈرتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ اور میں تمہیں بتاؤں،
بتاؤں تمہیں امام علی کیا چاہتے تھے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اپنے بابا جی سے کہنے لگے ابو جان تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے تیروں کی برسات میں نماز شروع کر دی؟ یہاں تو جہاد ہو رہا ہے، تیر برس رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بیٹا کیا ہوا تیر برس رہے تو؟ یا تو موت مجھ پر گرے گی یا میں موت پر گروں گا، یہ کون سی بڑی بات آ گئی کہ میں مر گیا تو کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں، یا میں موت پہ گروں گا یا موت مجھ پر گر جائے گی، موت سے میں نہیں ڈرتا۔ یہ مسلمانوں کے رہبر، مسلمانوں کے رہنما، پیر و مرشد، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، موت کو چیلنج۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا، جسم سے آر پار ہو گیا، فرمانے لگے میرے بھائیوں مجھے مبارک دو۔ صحابہ عرض کرنے لگے حضرت آپ تو شہید ہو جائیں گے، آپ کو تیر لگ گیا ہے، کس چیز کی مبارک دیں؟ فرمانے لگے مجھے مبارک دو، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس لیے کہ موت آ چکی ہے، شہادت نصیبے میں مل چکی ہے، میں اپنے یاروں سے، وفاداروں سے، دوستوں سے، صحابہ کرام سے بھی ملوں گا، کالی کملی والے مصطفیٰ سے بھی ملوں گا۔ کیا میرے خیال میں آیا کبھی مر جانے کے بعد صحابہ کی زیارت ہوگی؟ کبھی موت کی تمنا ہوئی اس طرح؟ موت سے ڈر گیا مسلمان، گھبرا گیا، اس لیے کہ وہ اپنے کیے ہوئے کو جانتا ہے۔ وہ مسلمان موت کی تمنا کرے، آج کا مسلمان موت سے ڈرے، اس وقت کا یہودی بھی موت سے ڈرے، اب مسلمان اور یہودی دونوں موت سے ڈرنے لگے، تو میں کیسے سمجھ جاؤں کہ یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں؟ کس طرح میں سمجھوں کہ یہ صحابہ کرام پہ مر مٹنے والی قوم ہے؟ کس طرح مجھے سمجھ آئے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں؟ کیسے ہم اس بات کو سمجھیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے اور اپنے اندر لانے کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے، صرف ایک راستہ بچا ہے، وہ راستہ صرف توبہ کا ہے۔ توبہ کر کے پچھلے گناہ ختم کروا دیے جائیں، حقوق العباد کو ادا کر دیا جائے، حقوق اللہ کو اللہ سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے، قضائے عمری کی نیت کی جائے کہ ساری زندگی کی نمازیں قضا کروں گا۔ علماء سے مل کر ان سے مسئلہ پوچھا جائے، ساری زندگی کی نمازیں کس طرح قضا کروں جو زندگی میں رہ گئی، بھول کر رہ گئی، جان بوجھ کر رہ گئی، قضائے عمری کی نیت ہو جائے، توبہ کی نیت ہو جائے کہ توبہ کر کے گناہ ختم، اس کے بعد پھر اللہ سے محبت، دوستی، تعلق والا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، جب یہ تحفہ قریب آئے گا پھر مسلمان کا چہرہ دنیا سے جاتے ہوئے مثال بن کر مسکراتے ہوئے جائے گا کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، میں اپنے محبوب سے ملوں گا، میں صحابہ کرام سے ملوں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے مبارک سنتوں پر، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔